اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ انسان اپنے قد سے نہیں اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے کہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ایک نظر اپنے گنہگار پر کر مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹھی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھے بھی بس ویسا کر دے۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور خاموشی کوئی شکست نہیں ہے، بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ رشتے موتیوں کے جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر انہیں اٹھا لینا چاہیے۔ ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے تو ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ جس کی قسمت میں لکھا ہو رونا محسن، وہ مسکرا بھی دیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ مطلب کے بنا کون کس کو پوچھتا ہے جناب، بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں تھا۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہترین ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے۔ رب سے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان دل میں سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق تنگ ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے اور پلاتی زہر ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر 2-4 کتابیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنے کی کوشش ضرور کیجیے۔ دوسروں کا جینا حرام مت کریں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے مرنے پہ لاکھ روئیں گے، میرے رونے پہ کون مرتا ہے؟
ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں غلط صرف وہ لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو جناب ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی، اس قدر تنگ آ کر دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ عورت کی بربادی کب ہوتی ہے؟ جب غیر محرم سے پردہ نہ کرے، غیر محرم سے ہنس کر بات کرے، باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے، غیر مردوں سے تعلق رکھے، اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال نہ رکھے، والدین کی باتوں پر عمل نہ کرے، تو سمجھو کہ عورت کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ غصہ ایک غیر میعادی فعل ہے، لیکن اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجئے، جہیز نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا اصل مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ گریں گے نہیں، بلکہ وہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے ضرور گزارتا ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔